جوش ایمانی کے ساتھ ایک نعرہ صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یفرح المن والجمود ولا یؤتی العطا والجود اذ کل موت منتقص سوا وکل مانع مذموم ما خلا هو المنان بفوائد النعم وأوائد المزيد والقسم ما اختلف عليه الدهر ويختلف منه الحال ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال جلت عظمته الصلاة والسلام على النبي الأمي الدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأذاليل أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء۔ ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار۔ صلوات۔ عزیزان گرامی، ان گزشتہ تقریروں میں آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ میں اصل موضوع سے پہلے 2-4 دقیقوں کے لیے کوئی ایک مختصر سی تمہید پیش تمہید رکھتا ہوں۔ اس کی افادیت یہ ہے کہ کسی موضوع پہ تقریر تو اپنی جگہ ہوتی ہی ہے، لیکن بعض موضوعات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ ساتھ آپ کسی اور موضوع کو بھی رکھیں، باہر نو مختصراً صحیح، لیکن وہ ذہن میں جگہ پا لیتے ہیں، اور خاص طور پر نئی نسل کے لیے اس میں ایک پیام ہوتا ہے۔ اس کو موضوع قرار دینے میں، اس پیش تمہید کو موضوع قرار دینے میں یہ بات ہوتی ہے کہ پھر موضوع بڑی دور تک جاتا ہے۔ میرے پاس چونکہ تقریریں مختصر ہیں، وقت مختصر ہے، کم تقریریں ہیں، اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو پیش تمہید ایک مختصر سی تمہید آتی ہے، اس پہ آپ غور کرتے چلیں، اور کبھی کبھی جو معروضات آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے اس کی روشنی میں اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو خود بخود آپ کے ذہن میں وہ موضوع کھل جائے گا، اس لیے کہ آپ تعلیم یافتہ بھی ہیں، آپ کی فکر ترقی کی راہوں پر بھی ہے، آپ کا مطالعہ بھی وسیع ہے، تو اس لیے میں کوئی نہ کوئی تمہید، ایک پیش تمہید رکھتا ہوں۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں ایک ایسی ہی تمہید رکھی تھی کہ جس میں نے یہ عرض کیا تھا کہ نقطہ ایک اکائی ہے، نقطے کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا، نقطے کو آپ ڈیوائڈ نہیں کر سکتے۔ ڈاٹ از اے یونٹ، پوائنٹ از اے یونٹ، یہ ایک اکائی ہے۔ یہی اکائی جب اپنی دوسری اکائی سے ملتی ہے تو یہ خط بنتی ہے۔ یہ خط طول میں بھی جا سکتا ہے، یہ خط عرض میں بھی آ سکتا ہے، یہ خط کوئی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ علم الکلام میں جب یہ خط کاغذ پر آ جائے یا کسی اور چیز پر آ جائے تو اس کو کہتے ہیں وجود مکتوبی۔
تو ذرا سا آپ اس طرح میں چاہتا ہوں کہ آج آپ کی توجہ رہے. یہ جو لفظ ہماری زبان سے ادا ہو رہے ہیں، یہ لفظ بھی ایک وجود ہے، اور اس وجود کی بھی ایک حد ہے. اس کی بھی ایک حد ہے. وجود، اس وجود کو کہتے ہیں وجود ملفوظی. ذرا سا اہل ذوق بیٹھے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ یہ آپ اٹھائیں گوشہ کہ میں لفظ کو بے جان سمجھنے کا عادی نہیں ہوں. لفظوں میں بھی زندگی ہے، لفظوں کی بھی نبضیں دھڑکتی ہیں، لفظوں کے بھی پیمانے ہیں، لفظوں کے بھی خاندان ہیں، لفظوں کے بھی قبیلے ہیں، لفظوں کی بھی نبضیں دھڑکتی ہیں، لفظوں کے بھی دل دھڑکتے ہیں، لفظوں کی پیدائش بھی ہے، لفظوں کا لڑکپن بھی ہے، لفظوں کا بچپن بھی ہے، لفظوں کی جوانی بھی ہے، لفظوں کے نام و نسب بھی ہیں، لفظوں کے پیشے بھی ہیں. یہ لفظ ان کے گھر کی اپنی لڑکیاں، بہو بیٹیاں، بچے سبھی کچھ ہیں. یہ ایک آباد شہر ہے جس میں لفظ رہتے ہیں. خطیب کے آگے لفظ صف بصف ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں. وہ جس لفظ کو چاہے چن لے، جس لفظ کا چاہے انتخاب کرے، جس لفظ کو چاہے عرش پر لے جائے، جس لفظ کو چاہے منقلب کر دے. اور یہ لفظ جب چنگ خطیب پڑھنا چاہے تو سب کے سب لفظ ہتھیار بدست لے کے سامنے کھڑے ہوں، زرہ پہنے ہوئے. یہ خطیب اگر کسی کے فضائل بیان کرنا چاہے تو وہ لفظ ہیں جو امامہ پوش ہیں، ابا بردوش ہیں، تقویٰ گزار ہیں، زہد آشنا ہیں، وہ لفظ ہیں. لیکن خطیب کو یہ اختیار ہے کہ وہ جس لفظ کو چاہے انتخاب کرے، جس لفظ کو چاہے رد کر دے. خاص طور پر وہ خطیب جو منبر نشین ہیں، ان کے لیے یہ مسئلہ برابر رہتا کہ وہ ہر لفظ کا انتخاب نہیں کرتا، بلکہ لفظوں میں سے ان لفظوں کا انتخاب کرتا ہے جو نجیب الطرفین ہیں. میں اسی خاطر آپ کے سامنے یہ بات عرض کر رہا تھا کہ الفاظ میں سے خطیب ہر لفظ کا انتخاب نہیں کرتا، ہر لفظ کو منبر تک لے کے نہیں آتا، ہر لفظ کو منبر سے ادا نہیں کرتا، بلکہ ان الفاظ کا انتخاب کرتا ہے کہ جو نجیب الطرفین ہیں، اور اس کے بعد ان کو حکم دیتا ہے کہ جا کے کوثر و تسنیم پہ نہا کے آئے. تجھے ذکر آل محمد کے لیے انتخاب کیا گیا. سبحان اللہ، ایک صلاۃ ارشاد فرما پر محمد و آل. یہ الفاظ خطیب کو چاہیے کہ لفظ کا مزاج شناس ہی نہیں، لفظ کا آہنگ شناس ہی نہیں، لفظ کی کیفیت شناسی ہی نہیں، وہ لفظوں کا نسب شناس ہو تو خطیب ہے، اگر لفظوں کا نسب شناس نہیں ہے تو خطیب نہیں ہے. کیونکہ ذکر مرتضیٰ، ذکر مصطفیٰ، صاحبان تطہیر کے ذکر کے لیے تو وہی لفظ منبر تک پہنچ سکتے ہیں کہ جن کے انصاب میں نجابت رہی ہو. اسی لیے ہم یا میرے ہم قبیلہ وہ حضرات وہ منبر پہ ہیں، وہ بعض ناموں کو منبر تک لانے میں احتراز کرتے ہیں. اس لیے بعض ناموں کو منبر سے نہیں لیا جاتا کہ وہ نام لینے سے زبان کی طہارت زائل ہو جاتی ہے. تو یہ نہیں ہے کہ وہ نام یاد نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. نام تو وہ ہیں، لیکن ہر نام ممبر پہ لینے کے قابل بھی نہیں ہوتا، ان کا ذکر قابل نہیں ہوتا کہ وہ ممبر سے اتنا. میں ہمیشہ یہ کرتا ہوں کہ اپنے ممدوح کا تذکرہ کرتا ہوں تاکہ ممدوح کی خامت کی روشنی میں وہ بونے کہیں دور چلے. میرا طریقہ کار یہ ہے. اب یہ خیال کسی کو نہ گزرے کہ میں نے یہ تمہید کیوں اختیار کی. میں نے یہ تمہید اس لیے اختیار کی کہ اب جب کہ میری زندگی کا بہت بڑا حصہ گزر ہی چکا ہے، اور جیسا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ نسیم جاگو، کمر کو باندھو، اٹھاؤ بستر کے رات کم ہے. میری خواہش یہ ہے اور میں اس دکھ سے گزرتا ہوں کہ جب میں دیکھتا ہوں کہ جن صاحبان تطہیر کے تذکرے کے لیے کوئی باوضو ممبر پہ آئے، بے وضو ممبر پہ نہیں آ سکتا، جن کا نام لینے کے لیے اس کو طہارت نسبی، طہارت نسلی، طہارت فکری، طہارت شعور، طہارت خیال، طہارت لفظی کا جہاں ہو، وہاں
ان کے نام کو آج کل اس طرح سے استعمال کیا جا رہا ہے کہ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے. کوئی غیر کرتا تب بھی شکوہ ہوتا. مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ انہی ممبروں سے ان کے نام یوں استعمال کیے جاتے ہیں کہ مجھے حیرت ہوتی ہے. کبھی کبھی بینائی کا اپنا بھی عذاب ہے، کبھی کبھی سماعتوں کا بھی اپنا ایک عذاب ہے. میں 2-3 منٹ لے رہا ہوں، پھر اس کے بعد فوراً میں موضوع پہ آ جاؤں گا. ہمارے لڑکپن کا تذکرہ ہے. اس وقت شہر میں بجلی نہیں تھی. ہماری ماں مٹی کے تیل کے دیے شام ہونے سے پہلے ان کی چمنیاں صاف کر کے بتیوں کو تراش کے اس میں تیل ڈال کر مٹی کے صحن اور دالان کے درمیان کی زے پہ رکھ دیتی تھی اور چراغ کو جلا کے لو مدھم کر دیتی تھی. لیکن اسی مدھم لو میں ہم پڑھ بھی لیتے تھے، لکھ بھی لیتے تھے. ہماری ماں کھانا بھی پکا دیتی تھی، ہماری دادی سوئی میں دھاگا بھی پرو لیتی تھی. اس زمانے میں ہر چہرہ صاف، شفاف اور معصوم دکھائی دیتا تھا، اس لیے کہ اس وقت خارج میں روشنی کم تھی مگر وجود کے اندر روشنی خارج میں روشنی کم تھی لیکن وجود کے اندر روشنی زیادہ تھی. آج شہر روشنیوں کا جنگل ہو گیا ہے مگر مجھے کوئی چہرہ صاف دکھائی نہیں دیتا، مجھے کوئی آواز صاف سنائی نہیں دیتی، اس لیے کہ ان پرہجوم آوازوں میں ایک ایسی آواز کا تمنائی ہوں جو مادی ناہمواریوں کے زیر و بم کو عبور کرتے ہوئے اس آواز تک پہنچے کہ جس نے کہا تھا کہ اگر میرے سامنے سے تمام حجاب آسمانی ہٹا بھی دیے جائے تو میرے یقین میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہو سکتا. یہی حال آج جب میں ان آوازوں کو سنتا ہوں تو مجھے بڑی تکلیف گزرتی ہے. آل محمد کا تذکرہ ہماری روح کو منور کرتا ہے، ہمارے نفس کو منور کرتا ہے، ہمارے وجود کو منور کرتا ہے. آل محمد کا تذکرہ جو لوگ منبر پر لطیفوں کے انداز میں کر رہے ہیں وہ اپنا راستہ جہنم کی طرف خود چن رہے ہیں. آل محمد کا استعمال یوں نہیں کیا جا سکتا. اور خاص طور پر شہزادی کونین کا جب تذکرہ ہو، میں نام نہیں لے رہا ہوں، میری عادت نہیں ہے میں کسی طرف اشارہ کروں، کنایا کروں، استعارہ دوں، میری عادت نہیں. خاص طور پر جب شہزادی کونین کا نام لیا جائے تو اس قدر وجود کو سمیٹ کر خود بخود وجود کو کہا جائے کہ کھڑے ہو جا سرتابہ ختم، اس لیے کہ شہزادی کے احترام میں تو نبوت کھڑی رہی ہے. وہاں اس قسم کی گستاخیاں، اس قسم کے لب و لہجے تکلیف پہنچاتے ہیں تو اس کو میں سماعتوں کا عذاب کہتا ہوں. جب یہ چہرے سامنے دکھائی دیتے ہیں بظاہر تقوی گزار چہرے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے تو اچھا ہے کہ بینائی چھن جائے. اس لیے کہ ذرا سا میں ایک موڑ لے کے چلوں، احباب بھی میرے آ رہے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ موضوع پہ آنے سے پہلے یہ بھی آپ نے یہ بات سنی ہے، بیشتر سنی ہے، نظموں میں سنی ہے، نثر میں سنی ہے، منبر سے سنی ہے کہ سائل نے روٹی کا سوال کیا تھا، علی نے اونٹوں کی قطار دے دیا. تو آپ سنتے ہی ہیں، لیکن شاید لڑکوں کو یہ بات نہ معلوم ہو کہ واقعہ کب ہوا تھا. یہ واقعہ خیبر سے واپسی پہ ہوا تھا اور اونٹ 400 تھے. اونٹوں پر مال غنیمت لدا ہوا تھا، اس میں سونا، چاندی، ہتھیار، زرہ پتھر، بہت ساری چیزیں، رقم، دینار، درہم سب جمع تھے. اس میں سے ایک اونٹ پر روٹی تھی. سائل نے روٹی کا سوال کیا، کمبر سے کہا اس کو روٹی دے دے. واقعہ نہیں پڑھا میں صرف ایک اشارہ کر، کچھ دام وقت دیر کیوں کر رہا ہے. کہا اونٹ قطار میں، روٹی اونٹ پر بندھی ہے. کہا اونٹ دے دے. پھر تاخیر ہوئی تو کہا اونٹ قطار میں کھول کے دے رہا ہوں مولا. تو علی وہ کریم ابن کریم ہے جو پیٹ میں بھوک سے پڑتے ہوئے پل کو اونٹوں کی قطار سے افضل جانے. یہ اس کریم ابن کریم تو کہا اونٹوں کی قطار
اس نے تیزی سے مہار تھمائی اور چلنے لگا. تو مولانا نے پوچھا کدھر جا رہا؟ کہا مولا آپ جوش کرم عروج پہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ آپ مجھے بھی عطا کر دیں. لیکن جس نے وہ اونٹوں کی مہار پکڑی تھی اس نے بھی چھوڑ دی. بھائی یہ جملہ میں اضافہ کرنا چاہتا تھا. اس نے بھی چھوڑ دیا اور اس کو آواز دے کے کہا ادھر آ تو مجھے اس کریم ابن کریم کے پاس لے چل جس نے یہ اونٹوں کی قطار مجھے دی ہے. تو وہ شخص نابینا تھا. بڑی آہستہ روی سے تفصیل چلی. وہ شخص نابینا تھا. کچھ دیر تو وہ خنبر کے ساتھ چلتا رہا اور اس کے بعد اس نے خنبر کو پیچھے چھوڑ کے خود آگے بڑھا. تو خنبر نے پوچھا تو تو نابینا ہے، تجھے کیسے محسوس ہوا کہ وہ وہاں کھڑے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ مجھے حق کی خوشبو ادھر سے آ رہی ہے، حق کی خوشبو سب سے آ رہی ہے. اب میں دو زبانوں کے دو لفظ استعمال کر رہا ہوں، دونوں کے معنی بظاہر ایک ہے لیکن آپ حض اٹھائے. وہ شخص نابینا تھا، اندھا نہیں تھا. وہ شخص نابینا، اندھا اس کو کہتے ہیں کہ جو دیکھ کے جان کے بوجھ کے سن کے سمجھ کر اس کے باوجود اس راستے کو بدل کر ایک توہین آمیزہ ہو جائے اور اس راستے کو بدل کر وہ اختیار کرے کہ جہاں توہین کا پہلو نکلتا ہے. تو یہ عقل کا اندھا ہے، شعور کا اندھا ہے، فکر کا اندھا ہے. یہ ایسا اندھا ہے کہ جس کے نسب میں نابینائی مسلسل لکھی گئی. بہرحال آخری تقریروں میں میں چاہتا تھا کہ جملے آپ کے ذہن عالی میں رہے. میں کل سے مسلسل ہونا چاہتا ہوں. نقطہ جب زبان پر آئے تو لفظ ہے، آواز ہے. ضبط تحریر میں آئے تو وجود مکتوبی ہے، ایک صورت ہے اس کی. لیکن یہ کہا وجود مکتوبی ہو یا وجود ملفوظی ہو، یہ ہے تو اپنی حدود ہی میں. جب آپ یہاں ماشاءاللہ سے طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں، جب کسی کمپاس سے یا پرکار سے ایک دائرہ بنایا جاتا ہے تو پرکار کا ایک پوائنٹ مرکز پہ ہوتا ہے اور دوسرا پینسل کے ساتھ ساتھ گھومتا ہے. یہ نقطے کا سفر ہے دائرے کی صورت میں. جب یہ کمپاس واپس اپنی جگہ پہ آتا ہے تو نقطے سے آ کے نقطہ مل جاتا. لیکن یہ اسی صورت میں ہے کہ جس کو آپ دائرہ کہتے ہیں، اس کو محیط کہتے ہیں، سرکمفرنس کہتے ہیں. محیط کا ہر نقطہ، غور سے مجھے سنیے، محیط کا ہر نقطہ اگر مرکز سے برابر متصل ہو تو یہ دائرہ ہے. مرکز سے ہٹ جائے تو پھر دائرے پر دائرہ کھینچتا چلا جائے گا. افکار کو سن کے مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ دائرے اپنے مرکز پہ نہیں ہیں. اگر مرکز کوئی ہستی کا ہے تو وہ سوائے ولایت مطلقہ کے کوئی اور مرکز نہیں ہے. میں آ گیا اپنے موضوع پر، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آج آپ پر یہ واضح ہو جائے کہ جہاں میں نے تمام نعمتوں کا ذکر کیا وہاں علم بھی ایک بڑی نعمت ہے. علم بھی ایک بڑی نعمت ہے. علم اگر نہ ہو تو جہل نجس ہے، جہل گمراہی ہے. علم پاک ہے، علم طاہر کرتا ہے، علم نفس کی طہارت بخشتا ہے، علم علوم کی طرف لے جاتا ہے. دنیاوی علوم مبارک ہوں، آپ ترقی کریں گے، علم کی صدی ہے. لیکن تمام حقیقت علم تو اسی کے پاس ہے جس نے کہا تھا انا النقطۃ تحت الباء بسم اللہ. میں بائے بسم اللہ کے نیچے نقطہ ہوں جو ابدیت میں اور معبود کے درمیان فرق کرواتا ہوں. امیر المومنین نے یہ بھی کہا کہ علم ایک نقطہ ہے کہ جسے جاہلوں نے پھیلا دیا. یہ نقطہ سمٹ کے آئے تو حیدر کرار ہے، پھیل جائے تو قرآن ہے. کبھی کبھی آپ یہ بھی کریں کہ آپ کے پاس بڑا علم کا مخزن ہے، علم کا خزانہ ہے. اس خزانہ علم کو کبھی آپ کھول کے دیکھیں. اور میں بچوں سے یہ کہہ رہا ہوں، نوجوانوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جب کبھی نہج البلاغہ پڑھیں تو شروع سے نہ پڑھیں اس کو. آغاز میں بڑے طویل خطبے ہیں، اس میں بیچ میں مکتوبات ہیں، 260 کے قریب خطبے ہیں، اس کے بعد مکتوبات ہیں، اس کے بعد ارشادات ہیں.
جب ہم نے بھی شروع ذاکری شروع کی تھی تو ہم نے نہج البلاغہ کو پڑھنا چاہا، شروع کے خطبے ہم نے پڑھے، ہماری سمجھ میں نہیں آیا، چوم کے اس کو اٹھا کے رکھ دیا، لیکن پھر دوبارہ نکالا تو محسوس یہ ہوا کہ یہ خطبے ہمارے فہم سے باہر ہیں، ہم نے اس کی ورق گردانی کی۔ آخر میں جب پہنچے ہم تو دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے فقرے ہیں، اور یہ فقرے ایک ایک فقرہ ایسا ہے کہ جس میں کائنات کے دفتر کھلے ہوئے ہیں۔ ذرا سی سنجیدہ چل رہی ہے تقریر، ذرا سی سنجیدہ چل رہی ہے تقریر۔ کائنات کے دفتر جس طرح سے قرآن مجید کی ترتیب میں پہلے بڑے بڑے سورے ہیں اور آخر میں چھوٹے سورے ہیں، یہی کچھ ترتیب نہج البلاغہ کی بھی ہے، اس لیے کہ پہلے بڑے خطبے رکھے گئے، درمیان میں مکتوبات رکھے گئے، آخر میں فقرے رکھے گئے، محض اس لیے کہ جیسی قرآن کی ترتیب ہے ویسی نہج البلاغہ کی ترتیب ہو، اس لیے کہ قرآن اگر مکتوبی ہے تو نہج البلاغہ قلب قرآن ہے، جعل قرآن۔ آپ محسوس کر رہے ہیں میں فی الوقت ایک ایسے خطبے کا انتخاب کر رہا ہوں جو 5-7 سطر کا خطبہ ہے، 5-7 سطر کا خطبہ۔ مجھے حیرت اس بات پہ ہوتی ہے کہ اتنی عظیم کتاب کو چاہیے تو یہ تھا کہ ہم مرکز و محور بناتے اور اس پر تقاریر کرتے، مجھ بدعت کو تو چھوڑیے، جہاں وعظ و نصیحت کی باتیں ہو رہی ہیں وہاں کم سے کم نہج البلاغہ ہی کو کھول کر بیان کر دیا جائے تو ہمارے لیے بڑا پیام ہے، اس میں علم کا مقصد ہے۔ تو خطبے چھوٹے چھوٹے، مجھے بڑی دور تک سفر کرنا ہے، میرا وقت محدود ہے۔ کل میں اس سلسلے کی 5ویں تقریر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ پرسوں ایک اور تقریر ہے جو اسی مقام پر ہوگی شب بیداری کے سلسلے میں۔ میری خوش قسمتی ہے کہ میں اس تقریر کو بھی خطاب کروں گا، کچھ چیزیں کل تک چھوٹ جائیں تو وہ پرسوں اتمام تک پہنچ جائے گی۔ ایک خطبہ تو یہ ہے جو چیونٹی پہ ہے، نہج البلاغہ کا ایک خطبہ چیونٹی پر ہے، چیونٹی پر۔ کتنی چھوٹی ذات اور کتنے بڑے حکیم کا خطبہ اس پر، چیونٹی پر ہے۔ ایک شخص، اس کا نام ہے جیمز رائٹ، لڑکا سا تھا، اس نے ایک مرتبہ چیونٹی کو دیکھا، اس کی حرکت کو دیکھا، یہ چیونٹیاں قطار ہی میں جاتی ہیں۔ اس کو تجسس یہ پیدا ہوا کہ میں اس چیونٹی کا مطالعہ کروں۔ اس نے مطالعہ شروع کیا، اس کو دیکھنا، ان کی عادات و اطوار، ان کی چال، ان کی رفتار، ان کی غذا، ان کے رہنے کا انداز، ان کا بسنے کا انداز، ان کے گھر، یہ سب اس نے دیکھے۔ انتہا یہ ہوئی کہ وہ 7 برس کی عمر سے 70 برس کی عمر تک صرف چیونٹی کا مطالعہ کرنے میں گزار گیا، 63 برس۔ اور اس کے بعد اس نے کتاب لکھی دا آنٹس، آپ کو مارکیٹ میں مل جائے گی اگر آپ دیکھیں۔ یہ 20ویں صدی ہی کی تخلیق کردہ کتاب ہے، 20ویں صدی میں لکھی گئی، دا آنٹس اس کی مشہور کتاب ہے۔ 63 برس اس کو لگ گئے چیونٹی کا مطالعہ کرنے کے لیے، اور آخر میں اس نے ایک مائکروسکوپ خرید کے چیونٹی کی ایک ایک حرکت کا مطالعہ کر کے اس پر صرف 165 صفحے کی کتاب لکھی۔ امیر المومنین کا خطبہ یہ ہے کہ دیکھا تم نے چیونٹی کو، 1400 برس پہلے کا خطبہ، دیکھا تم نے چیونٹی کو، اس کے چہرے پہ 2 بڑی بڑی آنکھیں ہیں جس سے وہ اطراف و اکناف پورا دیکھ لیتی ہے، اور اس کے چہرے پر آگے کو جو 2 سون نکلے ہوئے ہیں، یہ سون یہ نہیں ہے کہ وہ اپنا تحفظ کرتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جہاں آوازیں آتی ہیں ان آوازوں کو لے کر اپنے ذہن تک پہنچاتی ہیں، اور اس کے بعد پیام دیتی ہیں اپنے ساتھیوں کو کہ موسم کیا ہے، ابر کا کیا حال ہے، بارش ہونے والی ہے یا نہیں ہے، دشمن آ رہا ہے یا نہیں ہے۔ چنانچہ وہ چیونٹی ہی تو تھی جس نے اپنی ساتھی چیونٹیوں کو کہا بازو ہٹ جاؤ، خبردار بازو ہٹ جاؤ، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے۔ صلوات اللہ تعالی بر محمد و آل محمد۔ چیونٹی ہی تو تھی جس نے یہ بتلایا تھا کہ خبردار
बाजू हट जाओ, सुलेमान का लश्कर आ रहा है। तो जब उससे पूछा गया कि तुझे पता कैसे चला कि सुलेमान का लश्कर आ रहा, तो इन्हीं दो सुमनों से उसने आवाज की धमक और फिर जमीन पर घोड़ों की हरकत को जानकर अपने साथियों को यह पैगाम दिया कि सुलेमान का लश्कर आ रहा। एक छोटी सी चींटी, एक छोटी सी चींटी उसका। फिर अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया कि ये ज़मीनों में जो सुराख करती है तो इनके रहने के मकाम अलग हैं, इनके ग़िज़ा को स्टोर करने के मकाम अलग हैं। ये एक ज़मीन पर एक सतह पर अपना घर नहीं बनाती, बल्कि वो कई मंजिलों में अपना घर बनाती है। चींटी मल्टी स्टोरीड कॉम्प्लेक्स बनाती। मुझे बड़ी खुशी है कि आप बड़ी तवज्जो से सुन रहे हैं। और उसके बाद फरमाया जब इनमें बीमार हो जाता है कोई, तो ये उसको एक ऐसे मकाम पर रख देती हैं कि जहाँ से उनकी बीमारी दूसरी चींटियों को न लगे, और उस पर इलाज के लिए दूसरी चींटियों को मामूर कर दिया जाता है। यानी चींटियों का एक क्वारंटीन है, खरंतीना है, जहाँ चींटियों को अलग रखा जाता है। आखिरी जुमला खुतबे का कहा, देखो इसका सभी निज़ाम देखो, इसके हाज़मे का निज़ाम देखो, और इसका तौलीदी निज़ाम देखो कि जहाँ इसने अपनी नस्ल को फ़रोग़ देने के लिए अल्लाह ने इसके आकर में क्या चीज़ रखी है। चींटी का अंडा, या अमीरुल मोमिनीन ही कह सकते थे, चींटी का अंडा खजूर की गुठली से बहुत ज़्यादा मुशाबहत रखता। कहाँ चींटी का अंडा और कहाँ खजूर की गुठली, कहाँ हैवान अर्ज़ल, कहाँ नबातात, ये सिर्फ वही कह सकता है कि जिसने उसको खल्क़ किया हो या खल्क़ करते हुए देखा हो। तकरीर बड़े संजीदा अंदाज से चल रही थी। मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने पूरी तवज्जो और समाअत मुझे दी, जिसकी वजह से मैं ये खुतबा पढ़ सका। ये पढ़ो, ये इल्म का मकसद है। मैं अभी इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के फरमूदात नहीं पढ़ रहा हूँ, मेरा मौजू कुछ और है। मैं तो सिर्फ ये जाहिर करना चाहता था कि अगर कम नसीबों को अली की मारिफत न हुई हो तो इसमें हमारा कसूर नहीं है, कुछ उनके आबा व अजदाद का कसूर रहा। मैं ये कहना चाहता था। और अगर तुमको मैसर नहीं आई है तो यह नजाबत तुम्हारे तकदीर में नहीं थी। तुम इसको लेकर हमारे बच्चों के दरमियान ये मसाइल मत लेकर आओ कि उनके जहन परागंदा हो। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ, हम वलीउल्लाह ही हैं, हम अलीउल्लाह ही नहीं हैं। हम अलीउल्लाह ही नहीं, हम वलीउल्लाह। आज तक विलायत समझ में ना आ सकी, तौहीद क्या समझ में आएगी दुनिया के? विलायत को तो समझो पहले। जब विलायत के फजाइल बयान किए जाते हैं तो तहमतों पर तहमतें, इल्ज़ाम पर इल्ज़ाम यूँ धरे जाते हैं कि जैसे अली की ज़ात ना हुई। एक मुख्तसर सा अरे चींटी को देखो, उसकी कायनात कितनी बड़ी है, चींटी के बनाने वाले का क्या पूछ रहे हो? क्या पूछ रहे हो? क्या पूछ रहे हो? उस इल्म को तो देखो, उस हकीकत अशिया के जानने वाले को तो देखो। मैं गुज़िश्ता किसी तकरीर में आपसे ये अर्ज़ कर चुका हूँ कि अली ने ज़िंदगी में बारहा सलूनी कहा, बारहा सलूनी कहा, मदीने में सलूनी कहा, कूफे में तो बारहा सलूनी कहा। कुछ आपको अंदाज़ा है कि अली ने आखिरी मर्तबा कब सलूनी कहा? 20 रमज़ान थी, 40 हिजरी थी, सर पे ज़र्ब लग चुकी थी, रुमाल सर पर बंधा हुआ था, अली बिस्तर पे लेटे थे, आखिरी शाम करीब थी, अभी अहले बैत को जमा नहीं किया था, अभी असहाब अली को घेरे में लिए हुए थे कि अली ने कहा सलूनी क़ब्लन तफ़क़दूनी। अली ने ये नहीं कहा कि मुझसे दीन के ताल्लुक़ से सवाल करो, शरीयत के ताल्लुक़ से सवाल करो, कुरान के ताल्लुक़ से सवाल करो, उमूर के ताल्लुक़ से सवाल कहा। सलूनी, पूछो मुझसे, जो चाहे तो पूछो मुझसे।
سوال کرو مجھ سے اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو۔ اصحاب اطراف میں جمع ہیں، اس میں صعصع بن سوحان بھی ہیں۔ صعصع بن سوحان کا شمار امیر المومنین کے ان صحابہ میں ہوتا ہے کہ جو علی خطبہ دینے کے لیے جب مسجد کوفہ جایا چاہتے تھے تو صعصع لوگوں کو جمع کر کے کہتے تھے سنو اب وہ آ رہا ہے جیسے سمندر علم کے پیاسوں کے پاس آتا ہے۔ صعصع لوگوں کو جمع کر کے یہ کہتے تھے، اور امیر المومنین کے بہت قریب کے صحابہ میں صعصع رہے ہیں۔ صعصع نے کہا یا علی آپ کی طبیعت خراب ہے، مزمحل ہیں آپ، سر پہ زخم لگا ہوا ہے مولا۔ تو امیر المومنین نے کہا تم اس کی پرواہ مت کرو، تم پوچھو، تم سوال کرو۔ علماء اسلام کا یہ خیال ہے کہ امیر المومنین کے شان میں 350 آیتیں آئی ہیں۔ بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ 500 آیتیں آئی ہیں، ہمارے علماء کا یہ خیال ہے کہ 1000 آیتیں علی کی شان میں آئی ہیں۔ صعصع نے پوچھا مولا آپ کی شان میں اتنی آیتیں آئی ہیں لیکن ان آیتوں میں آپ کو کون سی آیت سب سے زیادہ پسند ہے؟ میں یہاں رک کے امیر المومنین کا جواب من و ان آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اور اس جملے میں ایک لفظ ہے، اگر اس لفظ کو آپ نے نہ اٹھایا تو میری ساری محنت ضائع ہو جائے گی۔ پوچھا وہ کون سی آیت ہے مولا جو آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ علی ایک لمحے کے لیے چپ ہوئے، زیر لب مسکرائے اور اس کے بعد کہا صعصع کسی مرد کو اپنی زبان سے اپنی تعریف زیب نہیں دیتی۔ علی نے کلیہ قائم کر دیا کہ کسی مرد کو اپنی زبان سے اپنی تعریف زیب نہیں دیتی، اور وہ لوگ جو اپنی شان میں اپنے قصیدے خود کہتے پھرتے ہیں وہ مرد ہوتے ہیں یا کیا ہوتے ہیں مجھے نہیں معلوم۔ کہا کسی مرد کو اپنی زبان سے اپنی تعریف زیب نہیں دیتی، مگر صعصع ہونا یہی چاہیے کہ جب ذکر نعمت ہو تو شکر نعمت ہو، جب شکر نعمت ہو تو ذکر نعمت ہو۔ مجھے ایک آیت بہت پسند ہے اور وہ آیت یہ ہے قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ کہہ دو میرے لیے 2 کافی ہیں گواہ، ایک وہ ذات واجب اور ایک وہ جس کے پاس علم کتاب ہے۔ صعصع یہ وہ آیت ہے جس میں ذات واجب نے اپنے نام کے ساتھ میرے نام کا استعمال کیا۔ مجھے یہ آیت بہت پسند ہے۔ تو مقام حیدر کرار کو تو دیکھو، اس بلندی کو تو دیکھو، پھر اس کے بعد گفتگو کرو کہ علی کیا ہے۔ صورتیں بیان کرتے ہوئے عرض کر رہا تھا کہ نفس نامیہ نباتیہ بھی ہے جو درختوں میں پودوں میں پایا جاتا ہے، جذب کرتا ہے، قبول کرتا ہے، دفع کرتا ہے، ہضم کرتا ہے، تربیت دیتا ہے۔ نفس حسیہ حیوانیہ بھی ہے جس میں شہوت بھی ہے، غضب بھی ہے۔ اس کے بعد نفس ناطقہ قدسیہ ہے، اس کے بعد نفس کلیہ ہے، الہیہ ہے۔ لیکن ہم میں بھی ایسا ہے کہ جب یہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے نفوس کیسے ہیں تو یہ لوگ اپنے نفس کے آئینے میں جب اس کو دیکھتے ہیں تو وہ ایسا ہی نظر آتا ہے جیسے یہ خود ہے۔ آپ محسوس کر رہے ہیں؟ علی ان کو ایسے ہی نظر آئے جیسے وہ خود ہے، محمد ان کو ایسے ہی نظر آئے جیسے وہ خود ہے۔ اسی لیے تو کہہ رہے ہیں کہ وہ بشر تھے، آئے تھے اور گئے تھے، مگر جب نبی کا وقت آخر تھا نبی نے کہا تھا کہ لاؤ کاغذ قلم میں تمہارے لیے کچھ لکھ دوں، تو کسی شخص نے کہا کہ نہیں آپ رہنے دیں، ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے، آپ لکھنے کی زحمت نہ کریں۔ ظاہر ہے کہ نبی مزمحل تھے، وقت آخر تھا، اس لیے انہوں نے کہا کہ نہیں آپ، مگر میں معافی چاہتا ہوں، کچھ اتنے بھولے بھی نہیں تھے، کچھ اتنے بھولے بھی نہیں تھے کہ یہ خیال کر کے کہ نبی میں نقاہت ہے میں کیوں ان کو رحمت دوں۔ وہ جانتے تھے کہ اگر کاغذ قلم اس وقت دے دیا گیا تو لکھیں گے وہی نام جو ہمیشہ زبان پہ رہا ہے۔
صلوات شاہ فرما بر محمد یہاں میرے الہ آباد کے بعض احباب مجلس میں تشریف فرما ہیں. الہ آباد میں مجلس پڑھتے ہوئے میں نے ایک مرتبہ یہ کہا تھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب ان کی کتب طبیعت پر لوگوں کو حاصل ہوئی، خاص طور پر مغربی ممالک کو، تو اس میں ایک سائنٹسٹ گیلیلیو نے ان نظریات کو لے کر اس پر یہ کام کیا اور اس نے دوربین بنائی. میں سمجھتا ہوں کہ نوجوان اس بات سے واقف ہیں کہ گیلیلیو نے دوربین بنائی تھی. اب گیلیلیو نے یہ تجربہ کیا تو اس نے یہ کہا کہ اس سے پہلے پاپائیت کا یہ خیال تھا کہ زمین چپٹی ہے اور سورج حرکت کرتا ہے مشرق سے مغرب کی طرف. گیلیلیو نے کہا کہ زمین چپٹی نہیں ہے، زمین گول ہے، سورج ساکن ہے، زمین اس کے اطراف حرکت کرتی ہے. گیلیلیو نے یہ بھی کہا کہ اگر ایک بڑے حجم کا پتھر اور ایک چھوٹے حجم کا پتھر کسی بلندی سے گرایا جائے تو دونوں ایک ہی وقت میں زمین پر آئیں گے. پاپائیت کا یہ خیال تھا کہ بڑا پتھر پہلے زمین پر آئے گا، چھوٹا پتھر بعد میں زمین پر آئے گا. جب دونوں پتھر گرائے گئے، اس نے تجربہ کیا تو دونوں پتھر ایک ہی وقت میں زمین پر آئے. پاپائیت نے اسے سزائے موت تجویز کر دی، اس پر سزائے موت کا فیصلہ صادر کر دیا. جب گلوٹین کے قریب اس کو لایا گیا تو دستور کے مطابق اس سے پوچھا گیا کہ اس کی کوئی آخری خواہش بھی ہے. تو اس نے کہا کاغذ قلم لاؤ میں لکھ دوں. اس کو کاغذ قلم نہیں دیا گیا. ہوتا یہی ہے زمانے میں کہ جب کبھی دنیا آخری وقتوں میں حق لکھنا چاہتی ہے تو اس کو کاغذ قلم نہیں دیا جاتا. لاؤ کاغذ قلم میں لکھ دوں. کہا نہیں، کاغذ قلم نہیں دیا جائے گا. وہ بیٹھ گیا اور اس کے بعد اس نے لکھا گیلیلیو کو سزائے موت دینے سے زمین کی حرکت نہیں رکتی. بعد میں اس کو یہ کہا گیا کہ تم معذرت طلبی کر لے. اس نے معذرت طلبی نہیں کی مگر دباؤ بڑا حکومت کا، اس کو چھوڑ دیا گیا. آخر وقت میں گیلیلیو نے بھی کاغذ قلم مانگا تھا. بہت زمانے کے بعد کی باتیں ہیں یہ، لیکن دنیا کا دستور ہی یہ ہے کہ دنیا کسی کو حقیقت بیانی کی طرف آنے ہی نہیں دینا چاہتی، نہ اس وقت نہ آج. آج بھی علی اتنے ہی مظلوم ہیں جتنے اس وقت مظلوم تھے. کچھ اس سے زیادہ مظلوم ہے، کچھ اس سے زیادہ ظلم ہو رہا. لیکن عزیزان گرامی، اگر آپ جیسا کہ میں عرض کرتا آ رہا ہوں کہ اگر تاریخ اسلام سے صرف میں علی کا نام ہٹا لوں تو نہ اسلام میں کچھ رہ جاتا ہے، نہ تاریخ اسلام میں کچھ رہ جاتا ہے. کیا باقی رہ جاتا؟ کل میں نے وعدہ کیا تھا، غالباً پرسوں بھی، کہ میں چوتھی تقریر میں آپ کو حنین کی طرف لے جاؤں گا. علی کو فاتح بدر و احد نہیں کہتے، علی کو فاتح بدر و خیبر نہیں کہتے، علی کو فاتح بدر و خندق بھی نہیں کہتے، علی کو فاتح بدر و صفین نہیں کہتے، جمل نہیں کہتے، نہروان نہیں کہتے. علی کو کہتے ہیں فاتح بدر و حنین. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں لکھنؤ میں تو پڑھی گئی ہوگی، لیکن بہت کم یہ جنگ بیان کی گئی، بہت کم بیان کی گئی جنگ. اس جنگ کا تذکرہ یا قرآن میں ملتا ہے یا بہت بڑی بڑی تاریخی کتابوں میں ایک دو مقامات پر بڑی تفصیل سے ملتا. اس کو محفوظ کر لیں آپ. کم پڑھی گئی ہے. حنین 9 ہجری، فتح مکہ 8 ہجری. فتح مکہ کے بعد ہے حنین، پہلے نہیں ہے. یہ سرکار رسالت کی زندگی میں آخری جنگ ہے. اگر آپ توجہ سے سن رہے ہوں تو صلوات ارشاد فرمائیے. میری تقریر پہنچ نہیں رہی ہے. اگر میں آپ تک اس کو پہنچا نہیں پا رہا ہوں تو یہ میری کمزوری ہے. جو اگر آپ تک پہنچ رہا ہے لفظ لفظ تو پھر آپ ایک بآواز بلند صلوات ارشاد فرمائیں. میں شکر گزار ہوں آپ کا، میں شکر گزار ہوں. 9 ہجری، مقابل کا لشکر 8000. اسلام کا لشکر اب 313 نہیں رہا.
نبی کے ساتھ آنے والا لشکر 10,000. تقریر محفوظ ہو رہی ہے، اس تقریر کو محفوظ ہونا چاہیے. 10,000 اسلام کا لشکر اور 2,000 وہ جو مکے سے ساتھ ہو گئے تھے. اب تو 10,000 تلواریں کھینچی ہوئی تھی، اب کوئی خوف نہیں رہا، تو 2,000 مکے سے ساتھ ہو گئے. اسلام کا لشکر 12,000 کا لشکر آگے بڑھا. پہاڑیوں کے بیچ میں جو وادی تھی، آپ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں وہ وادیاں کہ اطراف میں پہاڑیاں ہیں اور مکہ ہے ہی وادی میں، ایک پیالہ نما وادی ہی میں ہے. جب نکلا لشکر تو بنی حوزن نے یہ طے کر لیا کہ آج اس لشکر کو ختم کرنا ہے. ہمارے پاس 8,000 ہیں، 8,000. اس تقریر کا ایک ایک جملہ آپ یاد رکھیں. میں بڑی محنت سے ادا کر رہا ہوں اس جملے کو، میں روایتی طرز سے نہیں لے جا رہا ہوں تقریر. آج میں بڑے سکون سے تقریر کر رہا ہوں. آج اس کو فنا کرنا ہے. تو 8,000 کا لشکر سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، پیچھے 12,000 کا لشکر ہے سرکار کے ساتھ. اب ایسے میں انہوں نے یہ کیا کہ لشکر کو گھیرنا شروع کیا، اور ذرا سا ادھر سے پیش قدمی ہوئی ہی تھی. اسلام کے لشکر کی طرف سے ذرا سا پیش قدمی ہوئی ہی تھی کہ انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ اپنے کچھ ہتھیار پھینکے، اپنا کچھ مال و متاع پھینکا، اور پھر پسپائی کی طرح پیچھے ہٹتے چلے. یہ سمجھے کہ بہت مال غنیمت پھینکا جا رہا ہے. سارا لشکر آگے بڑھا، انہوں نے ان کو گھیر لیا. انہوں نے ان کو گھیر لیا. اب جو گھیر لیا تو 3 طرف سے تو یہ گر چکے تھے. ایک پیچھے کا راستہ خالی تھا. اس پیچھے کے راستے سے جو بھاگے تو اب اس کے بعد اسلام کے لشکر میں صرف 9 آدمی رہے تھے. 9. سبحان اللہ. واہ. 8 بنی ہاشم جو سرکار کے ناخے کو گھیرے ہوئے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ کوئی سرکار پہ حملہ کر دے. 8 بنی ہاشم اور 1 علی. کیا سناٹا ہے، کیا انہماک ہے آپ کا. 8 بنی ہاشم ناخے کو گھیرے ہوئے اور 1 علی. قرآن نے پکار کے کہا کہ تم کو اپنی کثرت پر بہت داد تھا، بہت ناز تھا تم کو اپنی کثرت پر، مگر جب تک کہ اللہ کی نصرت، تم سب چھوڑ کے بھاگے، اور جب اللہ کی نصرت آئی تو اس نصرت نے جنگ کو فتح میں بدل لیا. اللہ کی نصرت تو آئی، مگر آئی کس کی صورت میں یہ تو تذکرہ کرے. اللہ کی نصرت تو آئی، مگر آئی کس صورت میں یہ تو تذکرہ کرے. آپ اسی طرح سے چلتے رہیں میرے ساتھ، اسی طرح سے چلتے رہیں. اگر ذرا بھی میں چوک گیا تو میں اس جنگ کی بہت ساری تفصیلات آپ کو سنا نہیں پاؤں گا، سنا نہیں پاؤں گا. بھاگ گئے. اور اس کے بعد ایک پہلوان جو بنی حوزن کا سب سے طاقتور پہلوان تھا اور جس کا قد اتنا اونچا تھا کہ آدمی دیکھنے کے لیے سر اٹھا کے دیکھنا پڑتا تھا، اور جس کی ہیبت اتنی تھی کہ اطراف کے تمام قبائل پر وہ ہیبت تھی. پہلے تو چھوٹے چھوٹے لڑنے والے آئے، ان کا میں تذکرہ نہیں کروں گا، لیکن جب ابو جرول آیا، اس کا نام تھا ابو جرول، جب یہ آیا تو اس وقت تو عالم یہ تھا کہ سب لرز لرز کے دور ہٹ گئے، سب لرز لرز کے دور ہٹ گئے کہ یہ تو وہ ہے کہ جو اشارہ کر کے مٹھی میں اٹھا لے تو انسانوں کو اٹھا کے یوں پھینک دیتا جیسے تنکے کو پھینک. اس وقت علی آگے بڑھے. حضور والا علی آگے بڑھے. یہ واحد جنگ ہے، یہ واحد جنگ ہے جس میں اسلام کی طرف سے صرف اور صرف علی لڑے ہیں. ارے بھائی کس جنگ میں کون لڑا تھا سوائے علی کے؟ مگر واحد علی لڑے ہیں. اور جب وہ آیا اس نے وار کیا،
علی نے وار کو سنبھالا، پھر وار کیا، علی نے وار کو سنبھالا اور اس کے بعد کہا سنبھل، اور سنبھل کے جنگ اور تلوار کی اصطلاح میں ایک لفظ ہے چورنگ، ایک لفظ ہے چورنگ۔ چورنگ اس کو کہتے ہیں کہ جہاں تلوار 4 سمت چلتی ہے، اوپر سے نیچے کو اور دہنے سے بائیں کو، اس کو کہتے ہیں چورنگ، اور انسان 4 ٹکڑے ہو کے گرتا ہے، اس کو کہتے ہیں چورنگ۔ ادھر ابو جرول کو کہا سنبھل، اور اس کے بعد چورنگ جو کاٹا، مغفر کو جو کاٹا تو جبی سے نکل آئی، سر پر جو پڑی خانہ زی سے نکل آئی، گاہ ڈوب گئی گاہ زمین سے نکل آئی، بجلی سی سفید لشکر کی سے نکل آئی۔ غل تھا کہ عجب کیا جو سپر سے نہیں رکتی، یہ ضرب تو جبریل کے پر سے ایک چورنگ، اور اس کے بعد علی رکے نہیں، لشکر میں دھستے چلے۔ ذوالفقار اس انداز سے چل رہی تھی کہ جیسے اس کو اپنا پورا شباب دکھانا ہو، اور یوں چل رہی تھی کہ ترچھی چلی جبین پہ تو ابرو اڑا دیے، جس نے کما کو زخ کیا بازو اڑا دیے، پربستہ کر کے تیرے سا پہلو اڑا دیے، راکب کے پاؤں گھوڑے کے زانو اڑا دیے۔ غل تھا کہ ہم تو جنگ میں رستم کو ٹوک لیں، لیکن اجل کے وار کو کس طرح روک لیں؟ جو ڈھالوں کے بادل پہ جا پڑی، پھل کٹ گئے جو تیغوں کے جنگل پہ جا پڑی، افواروں پر کبھی پیدل پہ جا پڑی، چہرے بدل گئے جس دل پہ جا پڑی، کی دستبرد کفر کے کوچے اجاڑ کے، بت بن گئے لئی تو پھری منہ بگاڑ کے، بت بن گئے لئی تو پھری منہ بگاڑ کے۔ اور اس کے بعد رکتی نہ تھی وہ سام و تہمتن کے سامنے، تصویریں مرگ پھرتی تھی دشمن کے سامنے۔ غل تھا ارے نہ جائیو ناگن کے سامنے، لپکی تو دم بھی خوف سے مارا نہ جائے گا، دہر اس کا چڑھ گیا تو اتارا نہ جائے گا، آتی زبان ساخہ کردار شعلہ رنگ، لالا ادا و سرکش و تنداز و شوق و شنگ، صفا کو کش نہاد و دلازار و خانہ جنگ، ابرو غضب کے قہر کی چتون بلا کے ڈھنگ، آفت سی دہنے بائیں جو 2 ہاتھ چل گئے، ناز و ادا سے آئی جدھر ٹم نکل گئے۔ یوں کہتا، اور یہ واحد جنگ ہے کہ جس میں جب صفا سوجن کو کاٹتے ہوئے بھی چلے تو دونوں ہاتھوں میں ذوالفقار تھامی اور یوں وار کرتے تھے کہ لاشوں پہ لاشیں گرتے جاتے تھے اور صفوں پہ صفیں بچھی چلی جاتی تھی۔ رومی دور نے جو دیا حکم قتل عام، خون کی شفق میں ڈوب گئی سب سپاہ شام، زنگی جو مورچے تھے انہیں کھا گئی حطام، ترکوں کی ایک وار میں ترکی ہوئی تمام، قتل ان کو بھی کیا جو سمرقند والے تھے اور مصریوں کے جسم تو میٹھے نہیں والے تھے۔ میرانیس شان کی جنگ، کس نے وہ زور، وہ بادو، وہ کلائی دیکھی، لڑنے والے نے خود اپنی ہی لڑائی دیکھی، کوئی تھا نہیں دیکھنے کے لیے، سب بھاگ گئے، سب بھاگ گئے۔ اگر میں علی کو ہٹا لوں حنین سے تو سوائے کفر اور فرار کی داستانوں کے باقی کیا رہ جاتا ہے اسلام میں؟ کوئی بتلائے تو صحیح، اس کا تذکرہ نہ کروں تو کس کا کروں؟ تاریخ اسلام کو اٹھائیے، پڑھیے، پڑھ کے بات کیجئے۔ اسی ملک کا رہنے والا ہوں، کہیں باہر سے آیا نہیں ہوں میں، زندگی گزر گئی میری منبر پہ، اس کو ہٹا لوں تو کس کا نام؟ تاریخ شاہد ہے۔ 8000 کے لشکر میں 4000 قتل ہوئے، 4000 غلام بن کے آئے۔
تاریخ پڑھیے، علماء کا شہر ہے، پوچھیے. آج کل تو انٹرنیٹ پر سب ایک دوسرے کے قریب ہیں. مجھ سے پوچھیے، میرا ٹیلیفون نمبر آپ کو نہیں مل جائے گا. ابھی تو 2 دن ہوں بھی، ابھی تو 2 دن یہاں ہوں بھی، 2 دن ہوں یہاں بھی. 4000 قتل، 8000 کا لشکر تھا، 4000 قتل ہوئے، 4000 قیدی بنے، ساتھ میں کنیزیں آئیں. جتنا مال غنیمت حنین میں آیا، اتنا مال غنیمت پوری جنگوں میں ملا کر بھی نہیں آیا. دیکھیے تاریخ. اب اس کے بعد ان جملوں کا محفوظ کیجئے. یہ بڑے عجیب جملے ہیں، بڑے عجیب جملے ہیں. 10:35 ہیں. نعرہ حیدری، خالق وقت اگر تنابوں کو کھینچ لے تو شاید میں اپنے مقام تک پہنچ پاؤں. یہ نہروان نہیں ہے، ابھی نہروان آگے ہے. یہ حنین ہے، حنین. فاتح بدر و حنین کی ایک جنگ ہے جس کو میں پڑھ رہا ہوں. 4000 قتل ہوئے اور 4000 قید ہوئے 8000 کے لشکر میں. بہت مال غنیمت آیا بنی حوضن کا، بہت مال غنیمت. اتنا مال غنیمت اسلام کی پوری جنگوں میں ملا کر نہیں آیا جتنا ایک حنین میں آیا. تاریخ کے حساب سے نام پڑھ رہا ہوں، ورنہ میں نام لینا بھی گوارا نہیں کرتا منبر سے، مگر ان کا کردار آپ کو معلوم ہو جانا چاہیے، اس لیے میں نام لے رہا ہوں یہاں. میری مجبوری ہے، میری مجبوری کو معاف فرمایا کہ اب جب جنگ فتح ہو گئی تو سب دوڑے دوڑے آئے کہ مال غنیمت دیا تھا ہے. ارے بھوکے مرنے والے مکے والے جن پہ فاقے گزرتے تھے، جو ایک لباس میں اتار کے لباس برہنہ کعبے کا طواف کرتے تھے، جن کو شہزادی خدیجہ کی دولت نے مالا مال کیا، ان ننگے بھوکوں کے پاس تھا کیا؟ کیا تھا؟ کوئی بتلائے مجھے کسی نے 1 درہم خرچ کیا اسلام پہ سوائے جناب خدیجہ کی دولت کے؟ اور آج مال غنیمت دیکھ کے پلٹ کے آئے. 12,000 9 کم 8 سرکار کی اونٹ کے پاس اور 1 علی. ابھی میرے جملے آپ یاد رکھیں، آپ کو اطلاع مل جائے کہ میں نہیں رہا تو میری دعائیں مغفرت ضرور کر دیں. یہ جملے یاد رکھیں، یہ جملے یاد رکھیں. جب قریب آئے سرکار نے، مجھے معلوم ہے کہ آپ بڑے تحمل سے سنیں گے یہ جملے، اور واقعہ یہی ہے، میں مجبور ہوں. سرکار نے بے شمار 700 اونٹ آئے، 700 اونٹ مال غنیمت میں 700 اونٹ آئے. سرکار نے 40 اونٹ ابو سفیان کو دیے. میں جانتا تھا کہ آپ کو کتنا تحمل رکھنا پڑے گا یہ جملے سننے کے لیے، مگر میں آگے چل رہا ہوں آپ ہی کے ساتھ. 40 اونٹ ابو سفیان کو دیا، 40 اونٹ اس کے بیٹے کو دیا. اب میں نام نہیں لیتا، اب میں نام نہیں لیتا. 40 اونٹ اس کو دیے. کسی کو 10، کسی کو 20، کسی کو 25 مکے والوں کو اونٹ دیا، اور مدینے والوں کو کسی کو 2، کسی کو 3. تو اہل مدینہ سرکار کے قریب آئے اور آ کے ان سے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ پر جن لوگوں نے مظالم کیے، آپ کے راستوں میں کانٹے بچھائے، آپ کی پشت پہ اونٹ کی غلاظت ڈالی، آپ نے ان کو تو 40 اونٹ دیے، ہم نے تو اپنے گھروں کے دروازے کھول دیے تھے، آپ نے ہم کو 2 3 اونٹ دیے، ان کو 20 40 غلام دیے، اور ہم کو 1 2. تو رسول نے غور سے دیکھا، دیکھ کے کہا تم کو میرے عدل پہ شک ہے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ. یہ شکایت ہے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ. تو کیا ہے؟ کہا کہ ہم پر بس یہ عنایت، یہ تذکرہ ہے. کہا سنو، میں 10 ہجری میں پھر یہاں حج کے لیے آؤں گا،
مگر یہاں رہوں گا نہیں میں. تمہاری اس سے پہلے کوئی تہذیب تھی؟ انہوں نے کہا نہیں رسول اللہ. کوئی تمدن تھا؟ کہا نہیں رسول اللہ. تمہارا کوئی آئین تھا؟ نہیں رسول اللہ. کوئی تمہارا دستور تھا؟ نہیں رسول اللہ. تمہاری کوئی شناخت تھی؟ نہیں رسول اللہ. کہا تم کو میں نے آئین دیا، دستور دیا، شرافت دی، دستور میں عہد دیا، عہد میں آئین دیا، آئین میں مثال دی تم کو مدینہ. اور اب قیامت تک میں تمہارے پاس رہنے والا ہوں، ان کے پاس نہیں. تاریخ پڑھا ہوں. قیامت تک میں تمہارے پاس رہنے والا ہوں، ان کے پاس رہنے والا نہیں ہوں. ان کو جو دینا تھا میں نے دے دیا. ایسے میں پھر سن لیا، حنین بڑی تفصیلی جنگ ہے. ایسے میں ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہوا. اس نے کہا رسول اللہ مجھے صرف 7 اونٹ. تو رسول نے علی کی طرف دیکھا. غور سے مجھے سنیے اس وقت، اگر آپ نے مجھے اس وقت چھوڑ دیا تو پھر میں آپ تک پہنچ نہیں پاؤں گا. رسول نے علی کی طرف دیکھا اور دیکھ کے کہا یا علی اس کی زبان خطا کرو. وہ گھبرایا، کانپنے لگا. ابھی جرول کا دیکھ چکا تھا منظر، اس کا حال دیکھ چکا تھا کہ کتنے ٹکڑے. وہ کانپنے لگا. علی نے جا کے بازو پکڑا تو کہا یا علی مجھے معاف کر دیجیے، آپ کریم ابن کریم ہیں، مجھے معاف کر دیجئے. میرے منہ سے نکل گیا یا علی. کہا نہیں، میں رسول کے زبان سے بھی تو نکلا، میں اس کو کیسے فراموش کر دوں. بازو پکڑ کے لے کے گئے جہاں بہت سارے اونٹ کھڑے تھے. کہا چن لے تیرے لیے اونٹ، تیرے لیے اونٹ چن لے پہلے. کہا یا علی میں دستبردار ہوا اپنے دعوے سے. کہا چن لے، بحث مت کر، چن لے اونٹ. اس نے 70 اونٹ چنے. کہا اب جا تیرا کلام خطا ہو گیا. میں پہنچا نہیں پایا. کہا لے جا یہ سارے اونٹ، تیری زبان خطا ہو چکی. معصوم نے جس لہجے میں جو کہا تھا معصوم ہی اس کو پہچانتا ہے. دوسرا ہوتا تو زبان کاٹ کے رکھ دیتا. عزیزان گرامی، میں ان ذاکرین میں سے ہوں جو نعرہ حیدری کو ایک قوت سمجھتے ہیں، ایک طاقت سمجھتے ہیں، ایک جولانی سمجھتے ہیں. میں ان میں سے نہیں ہوں جو اس کو کلیپنگ کہتے ہیں. میں ان میں سے ہوں جس کو ضعیفی میں یہ نعرے جوان کرتے ہیں. میں ان میں سے نہیں ہوں جو اس کو کلیپنگ کہتے ہیں. میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں. میں ان میں سے نہیں ہوں. مجھے کلیپنگ کی ضرورت نہیں. یہ نعرہ تو مجھے قوت بخشتا ہے، طاقت عطا کرتا ہے. عزیزان گرامی کا جا معصوم کا لہجہ معصوم پہچانتا. نبی نے کہا تھا یا علی اس کی زبان خطا کرو. معصوم کیا کہہ رہے تھے وہ معصوم ہی سمجھ سکتا تھا. دنیا تو سمجھ رہے تھے اب اس کی زبان کاٹ دی جائے گی. یہ مرحلہ آپ نے گزار دیا. ایک اور مرحلہ ہے حنین کا. ایک اور مرحلہ ہے. ایک طویل شخص ابن قدری نے، ابو سعید قدری نے، اس کا نام ابو تمیم لکھا ہے. آیا، ذرا سا کوکھ نکلی ہوئی تھی، ذرا سا خمیدہ ہو رہا تھا، طویل تھا، لمبے خط کا تھا. آیا رسول اکرم کے ناقے کے قریب، چہرہ اٹھا کے کہا یا رسول اللہ دیکھ لیا آپ کا انصاف. ایک وہ صاحب جن کا اور بھی خط لمبا تھا، آپ جانتے ہیں وہ کون تھے؟ جی آپ جانتے ہیں وہ کون تھے؟ انہیں بڑا غصہ آیا. انہیں اکثر بات بات پر غصہ آتا ہے. ایک صاحب کو بات بات پر رونا آتا تھا، ایک صاحب کو بات بات پر غصہ آتا تھا. آپ پہنچ گئے نا میری، آپ پہنچ گئے. انہوں نے جھٹ تلوار پہ ہاتھ ڈالا. اس سے پہلے جب علی تنہا تھے تو سب تلوار سمیت بھاگ چکے تھے. اب جب مال غنیمت بٹ رہا تھا کھڑے تھے.
تو جیسے ہی اس نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ دیکھ لیا میں نے آپ کا انصاف، تو رسول نے کہا مجھ سے بڑا بھی کوئی عادل ہوگا، مجھ سے بڑا بھی کوئی عادل ہوگا؟ تو اب ان کو غصہ، انہوں نے تلوار نکالی، کہا رہنے دو، دیکھے ہوئے جوہر سارے تلوار کے، اب رہنے دو رہنے دو۔ اور اس کے بعد کہا جا تو جا، اور اس کے بعد مخاطب ہو کے کہا کہ یہ اکیلا نہیں ہے، کہ کہاں سے کہاں تک بات جا رہی ہے۔ دنیا کہتی ہے رسول کو علم غیب نہیں ہے، دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ رسول کے پاس علم غیب نہیں ہے، رسول کہہ کیا رہے ہیں اس کے بعد؟ کہ نہیں، اس کو جاننے دے، اس کے ساتھ اور بہت سارے لوگ ہیں، اس کو وہ قتل کرے گا جس کو جو خدا اور رسول کو دوست رکھتا ہے، خدا اور رسول جس کو دوست رکھتے ہیں، اس کو وہ قتل کرے گا۔ ہر کسی کی تلوار اس پہ کند ہے، تلوار نکالنے والوں سے کہا تم نہیں، اس کو وہ قتل کرے گا جو رسول اور خدا کو دوست رکھتے ہیں، اور خدا اور رسول جس کو دوست رکھتے ہیں وہ قتل کرے گا۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ جب یہ قتل ہوگا تو وہ کون ہے جس کو خدا اور رسول دوست رکھتے ہیں، جو خدا اور رسول کو دوست رکھتا ہے۔ میں نے اس شخص کو نشانہ بنا لیا کہ یہ جب قتل ہوگا، جو اس کو قتل کرے گا، میں اس وقت جان جاؤں گا کہ یہ ہے وہ شخص جس کو خدا اور رسول دوست رکھتے ہیں، جو رسول اور خدا کو دوست رکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں جمل میں گیا، جب علی نے جنگ جمل میں اعلان کیا تو میں جمل میں گیا، مگر اچھا پہلے تو اس نے کہا کہ میں نے اس شخص کے پہلو میں گھر بنا لیا ہمسائے میں، تاکہ دیکھوں یہ کس جنگ میں جاتا ہے اور کون اس کو آ کے قتل کرتا ہے، تو میں نے اس کے پڑوس میں گھر بنا لیا، اب میں وہیں رہتا۔ جمل کی جنگ ہوئی، یہ نہیں گیا۔ صفین کی جنگ ہوئی، یہ نہیں گیا۔ میں ہر جنگ میں گیا یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا یہ پھر نظر آتا ہے، رات کو کہیں تنہائی میں نکلتا ہے، میں اس کا تعاقب کرتا رہا مسلسل۔ جمل تک میں گیا مگر یہ نہیں گیا، صفین میں میں گیا مگر یہ نہیں گیا، مگر جب میں نہروان میں پہنچا، دیکھیے نہروان کب ہے، حنین کب ہے، 9 ہجری، اور وہ 38 ہجری، یہ 9 ہجری، کامل 29 برس کا فرق ہے۔ نہروان میں میں جب گیا تو میں دیکھا نہروان میں وہ سامنے مجھے دکھائی دے رہا ہے آتا ہوا، اور اس کے اطراف حلقہ ہے۔ چلتے چلتے مجھے بسم اللہ نعرہ حیدری، عزیزان گرامی، لوگ وہاں تک بیٹھے ہیں، آپ نے تو کہہ دیا نعرہ حیدری، صرف 5-7 منٹ میں آپ سے چاہتا ہوں، پھر میں مسائل پڑھتا ہوں، 5-7 منٹ میں چاہتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں، میں ذرا حوالہ دے دینا چاہتا ہوں۔ ذرا غور سے مجھے سنیے، اس وقت میں چونکہ آخری تفسیروں میں ہوں، اس لیے ایک ایک لفظ آپ کے پاس امانتاً چھوڑ رہا ہوں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ دنیا میں کس کی نسلیں کہاں تک پھیلی ہوئی ہیں، اس کا آپ کو اندازہ ہو جائے۔ صفین کے بعد، صفین آج میں نہیں پڑھوں گا بھی نہیں، بلکہ میں صفین کے بعد جب واپسی ہو رہی تھی تو اس وقت کسی نے آ کے کہا یا علی 9000 کا لشکر آ رہا، 9000 کا لشکر آ رہا۔ کل میں یہ اتنا سا پڑھ کے کل اس کو مسلسل کر دوں گا۔ کل میں نعمت ولایت کے ساتھ اختیار ولایت مجلس پڑھ کے کل میں تمام کروں گا۔ کل مجلس تھوڑی مختصر ہوگی، مجھے مسائب زیادہ پڑھنے ہیں، کل ذوالجلالہ پر آمد ہوگا یہاں سے، تو کل میں مسائب کو مختصر رکھوں گا۔ وہ وقت آج آپ نے مجھے دے دیا، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ ایک نعرہ صلوات اور محمد و اب یہ 3 جملے ہیں علی کے، یہ 3 جملے ادا کر کے باقی کی تقریر کل یہیں سے مسلسل کروں گا، بلا تمہید کل مسلسل کروں گا۔ کہا یا علی
9,000 کا لشکر آ رہا ہے. تو علی نے کہا اس میں سے صرف 9 بچیں گے، اور ادھر ہمارے لشکر سے صرف 9 شہید ہوں گے. وہ نبی کا علم غیب یا علی کا علم غیب، یعنی قتل ہونے والوں کے نام اور سر علی کی نگاہ میں ہوں. کہا 9 بچیں گے، صرف 9 بچیں گے اس میں سے. کہا فاتح خیبر، دریا قریب ہے، پار کر کے بھاگ جائیں گے. کہا کسی کو دریا پار نہیں کرنے دوں گا. یہ ہے تیور علی کے. کہا کسی کو دریا پار نہیں کرنے دوں گا. کہا امیر المومنین بڑی دیر لگ جائے گی. کہا شام نہیں ہونے دوں گا، شام نہیں ہونے دوں گا. یہ ہے نہروان. اور اس جنگ میں وہ کہتا میں نے دیکھا اس کے ساتھ ایک بہت بڑا گروپ تھا جو اس کو گھیرے میں لے کے آ رہا تھا. علی نے دیکھ کے کہا میں پہچان گیا تجھے، میں تجھے پہچان گیا. تیری شناخت تو خود تیرے سینے پہ چل رہی ہے، تیری شناخت تو خود تیرے سینے پہ چل رہی ہے. آپ میں سے جو حضرات یہ شناخت جاننا چاہتے ہوں، میں باہر بیٹھا ہوں مجلس کے بعد، وہ مجھ سے پوچھ لیں. میں سر ممبر نہیں ادا کر سکتا اس کو، میری مجبوریاں ہیں. میں سر ممبر اس شرط کو نہیں بیان کر سکتا. آپ مجھ سے باہر پوچھ لیں، میں آپ کو عرض کر دوں گا، پھر آپ اپنے احباب میں کہتے ہیں اس کو. یہ کہہ کے تلوار اٹھائی تھی، اور یوں تلوار اٹھا کے اس پہ وار کیا. وہ تو مرا، وہ تو مرا. کیسے شہید قتل ہوا؟ کتنے قتل ہوئے؟ یہ کل. اور کتنی دیر لگی قتل کرنے میں؟ یہ بھی کل. شام ہوئی یا نہیں ہوئی؟ یہ بھی کل. شام ہوئی تو اس کا کیا کیا؟ یہ بھی کل. کتنی کائنات پہ قدرت رکھ کے اپنے اختیار کو جتلا؟ یہ بھی کل. مگر آج صرف اتنا کہ جب علی نے اسے قتل کر دیا تو وہ جو شخص اس کے ہمسائے میں تھا وہ آ کے پہلو میں کھڑا ہو گیا سر جھکا کے. کہا تو یہی دیکھنا چاہتا تھا نا، اسی لیے تو پیچھا کر رہا تھا اس کا. تو کہا یا علی آج میں نے دیکھ لیا کہ خدا اور رسول کو کون دوست رکھتا ہے اور کون خدا اور رسول کو دوست رکھتا ہے. آج میں نے دیکھ لیا، سارا اختیار خدا نے آپ کے ہاتھ میں دیا. کہا تو نے بہت دیر سے آ کے یہ سمجھا، خیبر میں ہوتا تو وہی دیکھ لیتا. آپ کو یاد ہے نا وہ جملہ کہ خیبر میں جب دروازہ ہاتھ میں تھا علی کے، آخر جملہ ادا کر رہا ہوں، جب دروازہ ہاتھ میں تھا علی کے اور یوں تھا کہ در خیبر علی کے ہاتھوں میں پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے. در خیبر علی کے ہاتھوں میں پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے. میں نے میر تقی میر کے مصرے پہ مصرع عرض کیا. یہ تو جب تھا تو کسی نے کہا یا علی یہ، اور فوراً رسول اللہ کی طرف آ کے کہا یا رسول اللہ علی کے ہاتھوں کو تو دیکھیے. رسول نے کہا ہاتھ کیا دیکھ رہا ہے، پیر دیکھ ہوا میں. ہاتھ کیا دیکھ رہا ہے، پیر دیکھ ہوا میں ہے. تو علی نے کہا بات کہاں آ گئی، کہاں رک گئی. میں بار بار آپ سے توسیع طلب کر رہا ہوں تقریر کے لیے، مجھے شرمندگی ہو رہی ہے، مگر بات ایسی جگہ آ کے رکی ہے. یہ جنگ یا دیکھنی تھی تو خیبر میں دیکھی، نہروان تو تھی ہی، لیکن اس کے بیچ میں بھی ایک جنگ کا منظر دیکھا. آپ کہیں تو سناؤ، کہیں تو ملتوی کرو. یہ صرف سامنے کے احباب سننا چاہتے ہیں. جب صفین کا مرحلہ تھا، میری مجبوری ہے کہ میں اس ولولے سے یہ جنگ پڑھ نہیں سک رہا ہوں جس ولولے سے پڑھنا چاہیے تھا مجھے. مگر یہ کہ جب صفین کا مرحلہ تھا
تو اس وقت اہل صفین پکار کے یہ کہنے لگے یہ کیا بات ہے کہ جب کبھی ہم دعوت مبارکت طلبی کرتے ہیں تو ہمیشہ علی آ جاتے ہیں، ہمیشہ علی آ جاتے ہیں، ہمیشہ علی آ جاتے ہیں۔ اور یہی تو وہ جنگ ہے جہاں مالک اشتر نے کہا تھا یا علی آپ نے بھی 1000 سر کاٹے، میں نے بھی 1000 سر کاٹے، دونوں کا توازن برابر ہو گیا۔ تو علی نے مسکرا کے کہا مالک جو بھی سر تمہارے سامنے آیا تم نے کاٹ کے رکھ دیا، مگر میری تلوار اس وقت تک اس کے سر پہ نہیں اٹھی جب تک کہ اس کی نسل میں ایک بھی مومن داخل نہ۔ میں نے نسلوں کو دیکھ کے سر کاٹے ہیں۔ علی کیا نسل شناس ہوں گے؟ علی کی ذوالفقار نسل شناس ہے، علی کی ذوالفقار نسل شناس ہے، اس پر چلی نہیں جس کی نسلوں میں کوئی ایک باقی رہ گیا ہو۔ لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ وہ کیسے بچ گئے، وہ کیسے بچ گئے، وہ کیسے بچ گئے۔ معلوم نہیں کن کی نسلوں میں کون تھا جس کے صدقے میں وہ بچ گئے، ورنہ علی کی دیکھ سے کوئی بچتا محال تھا۔ تو اہل لشکر پکار اٹھتے ہو چکی مجلس، بس اسی پہ میں مسائل کے 2 جملے پڑھوں گا، اس سے آگے نہیں پڑھوں گا۔ یہ پڑھ کے بعد 2-4 جملے پڑھوں گا مسائل کے، اس سے آگے نہیں پڑھوں گا۔ ہمیشہ علی آ جاتے ہیں۔ تو علی نے ایک 12 برس کے صاحبزادے کو بلایا۔ اگر میں نے یہ چند جملے ادا نہیں کیا تو شاید میں نے ان مجلسوں کا حق ادا نہیں کیا۔ ایک 12 برس کے صاحبزادے کو بلایا، کہا ادھر آؤ۔ چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا، صاحبزادے کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا، پیشانی اتنی روشن تھی کہ جیسے سورج روشنی کی خیرات یہیں سے لے کے طلوع ہوا۔ ابرو خمدار دیکھ کے اندازہ لگتا تھا کہ خواب قوسین او ادنیٰ کی مثال انہی ابروؤں سے دی گئی۔ آنکھوں دیکھ کے پتہ چلتا تھا کہ سمندروں نے انہی آنکھوں سے گہرائی کی بھیک مانگی ہے۔ پلکیں جب اٹھ کے جھکتی تھیں یا جھک کے اٹھتی تھیں تو حوروں نے اپنے اپنے غرفوں پہ چلمن ڈالنے کی عادت تھی۔ رخسار کی سرخی بتلاتی تھی کہ اگر کبھی آسمان پہ شفق آئے گی تو انہی سرخیوں کی ہلکی سی جھلک لے کے ناک کی خامت بتلاتی تھی کہ کائنات میں وفا کا انحصار اور خراب اسی کی ذات پہ ہے۔ نعرہ حیدری، ایک نعرہ خاص عباس ہے، عباس ہے، ایک نعرہ خاص عباس ہے، عباس ہے۔ ہونٹوں کی سرخی ایسی کہ پنکھڑی کو گلاب کی ندامت ہو، اور ایسی سرخی کہ دانت ایسے جیسے عدن کی بضاعت رکھی ہوئی ہو، دانتوں سے موتیوں کو خجالت عدن میں ہے، وہ سفیدی دانتوں کی، اور سرخ ہونٹوں کے بیچ میں جو دانتوں کی سفیدی تھی تو دنیا یہ کہتی تھی کہ عدن کی ساری بضاعت یمن میں رکھی ہے۔ گردن ایسی کہ جس کو اگر لاجواب کہیں اور یہ کہیں کہ سراہیاں اس کے آگے ہیچ ہو جائے وہ کرتا ہوں۔ شانے ایسے بھرے ہوئے، میں نے کیا لفظ کہہ دیا، میں نے کیا لفظ کہہ دیا، شانے ایسے بھرے ہوئے کہ فتح و ظفر ان شانوں میں محفوظ ہو، اور اگر کسی کو بھروسہ ہو تو انہی شانوں پہ ہو۔ کلائی ایسی کہ قبضے پر تلوار کے ہاتھ رکھے تو یوں کہ موت کو آواز دے، اور موت یوں چلے تلوار پر کہ تلوار کی دھار پر چلتی ہوئی نوک تک پہنچے، اور پھر وہ نوک سے موت کو دشمن کے سپرد کرے یوں کہ جیسے وہ 2 ٹکڑے ہو کرتے تھے ویسے یہ ٹکڑے کرے۔ یہ کیفیت ہے۔ پاؤں ایسے کہ جہاں اگر کھڑے ہو جائے تو دور دور تک دشمن اس قدم سے سر نہ اٹھا سکے۔ ایک جملہ میرے ذہن میں آیا، مگر دو لمحوں کے بعد اس جملے کو ادا کروں تو اچھا ہوگا میرے لیے، اچھا ہوگا۔
علی نے کمر میں پٹا باندھا، تلوار اپنے ہاتھ سے لگائی، بازو پکڑ کے گھوڑے پہ خود سوار کیا، غور سے اوپر سے نیچے تک دیکھا، مسکرائے، جوانی یاد آئی، جوانی یاد آئی، مگر احتیاط یہ کی کہ چہرے پہ نقاب ڈال دیا، کہا اب تم جاؤ، تم جاؤ۔ تو ایک مرتبہ صرف مرکب کو ایڑیوں سے دبایا، ہوا پا کے، اشارہ پا کے جو مرکب اڑا، چست لے کے اڑا، تو یوں قلب میں جا کے گرا کہ ادھر سے میں منع کٹا، ادھر سے میں سرا کٹا، ادھر سے میں منع کٹا، ادھر سے میں سرا کٹا، اور صرف تلوار کو اٹھا کے ہوا میں کر دی تھی تو سوار زینوں سے دور تھے، سر گردنوں سے دور، اسوار زین سے دور تھے، سر گردنوں سے دور۔ اور اہل لشکر پوچھتے تھے کدھر چلی، کوئی کہتا ابھی ادھر چلی، کوئی کہتا ادھر چلی، کوئی کہتا ادھر چلی، کوئی کہتا ادھر چلی۔ اور چلتے چلتے ایک مرتبہ جو گردش کی تو دنیا پکار اٹھی کہ یہ تو پھر علی آ گئے اور بڑے غیظ میں آ گئے، یہ تو پھر علی آ گئے اور بڑے غیظ میں آ گئے۔ لوگوں نے پکار پکار کے کہا یا علی آپ پھر آ گئے۔ تو ایک مرتبہ علی نے آواز دے کے کہا ذرا چہرے سے نقاب ہٹا دینا عباس، اور اس کے بعد تیوریاں بدلی جو عباس نے حیدر کی طرح فوج نظروں پہ اٹھا لی در خیبر۔ تیوریاں بدلی جو عباس نے حیدر کی طرح فوج نظروں پہ اٹھا لی در خیبر کی طرح، جنگ کی، آئے واپس، گھوڑے سے اترے، بس یہ جملہ ہے، یہی مصائب کا جملہ ہے۔ آئے گھوڑے سے اترے، باپ کے گلے میں باہیں ڈال دی، باپ نے جھک کے دونوں بازوؤں کو چوم لیے۔ آپ پہنچ گئے، کتنا بھروسہ تھا علی کو عباس کے شانوں پر، کتنا بھروسہ تھا زینب کو عباس کے شانوں پر۔ عزیزان گرامی، 20 رمضان کی شام علی نے سب کو بلایا، اپنے ساتھ دسترخوان پہ اپنے سامنے بٹھلایا اور کہا کہ سب کھا لو، میرے سامنے افطار کر لو۔ اور اس کے بعد حسین کو بلا کے کہا کہ کربلا کے بھوکے میرے ہاتھ سے 2 لقمے کھا لے، کربلا کے پیاسے میرے ہاتھ سے 2 گھونٹ پانی پی لے۔ اور اس کے بعد زینب کو بلایا، بازو میں بٹھلایا اور کہا بیٹی ذرا بازو سے ردا ہٹا دینا زینب، اور بازوؤں کے بوجھ سے دے کے کہا زینب تیرے ان بازوؤں میں رسیاں بندھے گی بیٹی گھبرانا نہیں بیٹی، جب کبھی تکلیف ہو مجھے یاد کر لینا زینب۔ تو زینب نے نہیں دیکھا، حسن کو نہیں دیکھا، ایک مرتبہ 14 برس کے عباس پہ نگاہ پڑی، کہا بابا جس کا عباس جیسا بھائی ہو چکی مجلس، آپ پہنچ چکے مصائب تک، مگر 2 جملے اور، اللہ کرے آپ کو بہت جلد زیارت کی عزت نصیب آ جائے۔ میں اس سے زیادہ آپ کے لیے آج کوئی دعا نہیں کر سکتا، مگر اتنا کہ حسین ابن علی نے جب قبیلہ بنی اسد سے زمین خرید لی تو اس کے سردار کو بلا کے کہا کہ یہ زمین میں تجھے ہبہ کر رہا ہوں، تو رکھ لے یہ زمین، مگر سن
ہم مر جائیں تو ہماری لاشوں کو دفن کر دینا. پھر اس کے بعد ان کی عورتوں کو بلا کے کہا تمہارے مرد اگر تساہل کرے تو تمہارے مردوں کو غیرت دلانا. میں جب کبھی مجلس میں ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے خیال آتا ہے کہ حسین نے بچوں کو بھی فراموش نہیں کیا. چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلا کے کہا غربت سے کہ کھیلتے کھیلتے کبھی ادھر آنا تو ہم غریبوں کی لاشوں پہ دو دو مٹی ڈالتے جانا. اور اس کے بعد پھر بلایا سردار کو پھر بلایا اور بلا کے کہا سن کبھی میرے زائر آئیں گے, اگر میرے زائر آئیں تو ضیافت کرنا, اور اگر تجھے کوئی ضرورت پڑ جائے تو گھبرانا نہیں, تو میری خبر پہ آ جانا, مجھ سے کہنا گھبرانا نہیں. دن گزرتے چلے, برس گزرتے چلے, کئی برس گزر گئے. اسی طرح زائرین کے قافلے آتے رہے. ایک سال زائرین کا بڑا ہجوم ہوا, 40 کا موقع تھا. زائرین ماتم کرتے ہوئے آ رہے تھے. کلیل جوان یا علی اکبر یا علی اکبر پکارتے تھے. سبز آغاز یا قاسم یا قاسم. چھوٹے چھوٹے بچے اور محمد کا ماتم کرتے ہوئے, مائیں اپنی گود میں بچوں کو سنبھالے ہوئے. جب ان سے کہا جاتا کہ اتنے چھوٹے بچوں کو لے کر تم یہاں ہجوم میں کیا کرنے آئی ہو, یہ بچہ بہت چھوٹا ہے, تو کہتی کہ بس وہ ایک ہی بچہ ہو, میرا باپ کی گود سے گیا تھا. حسین بچے دیتے ہیں, بچے واپس نہیں لیتے. ہجوم بڑھتا گیا. بنی اسد کے قبیلے کا سردار گھبرایا, اللہ اتنا ہجوم ہے اور میرے پاس سامان رسد نہیں ہے. مگر اس کو خیال آیا کہ حسین نے کہا تھا میرے پاس آ جانا. جا کے قبر کے پاس بیٹھ گیا اور کہنے لگا فاطمہ کے مظلوم تمہارے ظاہر آئے ہیں, نوجوان آئے ہیں علی اکبر کے چہلم کے لیے, قاسم کے چہلم کے لیے, علی اصغر کے چہلم کے لیے, عباس کے چہلم کے لیے. میرے پاس سامان رسد نہیں ہے. بیٹھا ہوا تھا روتے ہوئے. ایک سوار آ کے رکا اور پوچھا یہاں کیسے بیٹھا ہے؟ کہا مجھے تم سے کوئی غرض نہیں ہے, حسین نے کہا تھا میرے پاس آ جانا. کہا بتلا تو دے آخر تجھے کیا کام ہے حسین سے؟ کہا نہیں میں کسی سے نہیں کہوں گا, حسین نے کہا تھا میرے پاس آنا, میں حسین کے پاس آیا ہوں. تو ایک مرتبہ سوار نے کہا مجھے بھی تو بتلا دے, میں بھی حسین ہی کا غلام ہوں. یہ سننا تھا کہ کہا اچھا اگر یہ نسبت دے رہے ہو تو سنو, زائرین کے قافلے آئے ہیں, میرے پاس سامان رسد نہیں ہے. سوار نے کہا اچھا میرے پیچھے پیچھے چلے آ. ایک مقام پر لے گئے, خاصا سامان رکھا ہوا تھا. کہا تجھے جتنے سامان کی ضرورت ہو اٹھا لے, مگر پہلے میری ایک بات سن لے, پہلے سب سے پہلے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پانی پلا دینا. مجھے چھوٹے بچوں کی پیاس بہت تڑپاتی ہے, پہلے ان کو پانی پلا دینا. اور سن, کوئی زائر بھوکا نہ رہ جائے, کوئی زائر پیاسا نہ رہ جائے, کسی زائر کو تکلیف نہ ہونی پائے. تجھے جتنے سامان کی ضرورت ہو اٹھا لے. اتنے سامان کو جمع کرنا شروع کیا. ایک مرتبہ باندھ چکا, چاہا کہ اٹھائے, وزن بڑھ چکا تھا, اٹھایا نہ گیا. تو دونوں ہاتھوں کو جوڑ کے کہا حسین کی بے کس ماں تم کو اس کا اجر دے, جہاں اتنا احسان کیا ہے ایک احسان اور کر دو, یہ سامان میری پیٹھ پہ اٹھا دو. سوار نے کہا ذرا ٹھہر جا, میں اپنے بھتیجوں کو بلا لوں. علی اکبر آؤ, قاسم آؤ. کہا میرے ہاتھ نہیں ہے. آئے وہ فرات کا کنارا, وہ دونوں شانوں کا کٹ جانا. عباس گھوڑے سے زمین پر, آنکھ پہ گور تھی, سر پہ گور. عباس زمین پر آئے, زہرا کی آواز آئی میرے بچے آ, میرے بچے آ. پروردگار ان آنسوؤں کو شہزادی کونین کی تسکین کا سامان فرما دے. پروردگار تجھے واسطہ ابوالفضل عباس کا امام حسین کی زریح پہ چہلم کے موقع پر ان آنسوؤں کو بہنے کا اہتمام کر دے. پروردگار تجھے حسین کی غربت کا واسطہ, ماتم کرنے والوں کے ہاتھ حرم عباس میں اٹھے, مگر جب بھی ماتم کے لیے ہاتھ اٹھانا تو یاد کرنا تمہارے مولا کے ہاتھ نہیں تھے. خدا نہ کرے کبھی تمہیں کوئی ٹھوکر بھی لگے. انسان کو ٹھوکر لگتی ہے تو سب سے پہلے وہ سہارے کے لیے ہاتھ بڑھاتا, مگر تمہارے عباس کے, تمہارے مولا کے ہاتھ نہیں تھے. گھوڑے سے زمین پر آئے, منہ کے بل آئے.
پروردگار تجھے واسطہ شہزادی سکینہ کے رخساروں کا، سب کو شہزادی زینب کی زیارت سے مشرف فرما، شام میں مزاروں کا ہی کی حفاظت فرما۔ پروردگار تجھے کربلا کے بھوکوں کا واسطہ، ہمارا رزق اگر آسمانوں میں ہے تو اسے زمینوں پہ نازل کر دے، جو زمینوں کے اندر ہے تو اسے باہر نکال دے، جو دور ہے تو اسے قریب کر دے، جو قریب ہے تو اسے ہمارے ہاتھوں میں پہنچا دے، جو ہمارے ہاتھوں میں ہے تو اس میں برکت عطا فرما۔ عزیزان گرامی، منتظمین مجلس کی آپ سے یہ گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ سے جناب سید آفاق حیدر صاحب کی روح کو شاد فرمائیں۔